کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا ہے، سلیم صافی صاحب بھی پرسوں میرے ساتھ پروگرام میں تھے، میں آپ کا اس پہ موقف لینا چاہتا ہوں کہ میاں شہباز صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر 2018 میں میاں نواز شریف صاحب صحیح حکمت عملی اپناتے تو چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم بن جاتے. تو سر آپ ان کے اس بیان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سر وہ کون سی حکمت نہیں انہوں عملی نے تھی؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میاں نواز شریف کوئی صحیح حکمت عملی اپناتے، یا انہوں نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے. ہم سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، جب ایک الیکشن کی طرف آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک واقعات ہو رہے تھے. جی کچھ واقعات 2014 اور 15 میں ہوئے، اس کے بعد پھر کچھ واقعات 2017 میں ہوئے، پھر اس کے بعد 28 جولائی کو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ 28 جولائی سے لے کے 31 مئی تک کچھ واقعات ہوئے. ان واقعات کے متبادل ہم نے جو حکمت عملی یا حکمت عملیاں اپنائیں، جی ان میں سے بعض جگہ پہ آج ہم بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایسا کرنے کی بجائے اس طرح سے کرتے تو شاید اس کے رزلٹ جو ہے وہ مختلف ہوتے. جی مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ تھا یہ پاناما والا کیس، جی آپ کو علم ہوگا کہ پاناما والا کیس جب سپریم کورٹ میں شروع ہوا تو اس وقت دو رائے تھی. جی ایک رائے یہ تھی کہ جو یعنی تحفظ حاصل ہے، ایک آئینی تحفظ حاصل ہے، یعنی پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، اور جو آئینی عہدے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ بعض معاملات میں نہیں کیا جا سکتا. تو جی ایک یہ تھا کہ ہمیں اس کو جو ہے وہ اس آئینی پریولیج کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. جی لیکن ایک رائے یہ تھی کہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ہم نے نہیں کیا. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے غلط کیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح سے جب یہ بابا رحمتے صاحب اپنے گل کھلانے لگے تھے، اس جی وقت بھی ایک فیصلہ ہوا تھا. اس فیصلے کے اوپر پھر عمل درآمد نہیں ہوا. اگر عمل درآمد ہوتا تو شاید حالات مختلف ہوتے. رانا یہ صاحب جو وہ کون میاں سا نواز فیصلہ؟ شریف صاحب کے اوپر، بابا رحمتے کا آپ نے ذکر کیا، رانا صاحب بتانا پسند کریں گے کون سا فیصلہ تھا وہ؟ وہ میں اس حد تک ہی بتا سکتا ہوں کہ بعض ججز کے خلاف گورنمنٹ کو یہ رائے ڈسکس ہوئی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ جانا چاہیے. ہوں کیونکہ بعض ججز کا جو رویہ تھا، جو انہوں نے ریمارکس دیے، سیسل مافیا، گاڈ فادر، یہ چیزیں جو ہیں آپ ایک انصاف کے منصب پہ بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے. یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آ سکتی ہے. یعنی رائے تھی، جی ہم میں سے کچھ لیگل فہم و فراست والے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ مس کنڈکٹ ہے، تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر اسٹیپ لینا چاہیے. لیکن جی برا جی بیچ میں پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر مشورے دینے والے بھی ہوتے ہیں، پھر ڈرانے والے بھی جی ہوتے ہیں، پھر سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں. تو پھر کئی دفعہ وہ جو ہے وہ زیادہ جی جو ہے وہ بھاری پڑ جاتے ہیں. اسی طرح ل- سے جو میاں صاحب کے اوپر ریفرنس چل رہا تھا، جی یہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کروائی گئی. یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کو روکا جا سکتا تھا. تو یہ ہم نے اس کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ اس کا ڈیسیجن کروا لیا. جی ورنہ میں ایک کوئی اتنا قابل وکیل تو نہیں ہوں، لیکن یہ سیاست میں زیادہ مصروف ہونے سے پہلے کچھ عرصہ ہم بھی عدالتوں میں جو ہے وہ جاتے جی رہے ہیں. تو یہ اس کا فیصلہ 2 سال نہیں ہو سکتا تھا، جتنا جی مرضی جو ہے وہ اوپر سے اچھا بٹھائے. رانا صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تو آپ یہ لوگوں اس کی قسم کی جو ہے وہ چیزیں تھیں جی جی جن کے اوپر بحث ہوئی، رائے کا اظہار ہوا، اس کے بعد ایک رائے جو ہے وہ میجورٹی سے تسلیم کر لی گئی، اس کے اوپر عمل ہوا. بعد میں اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو رائے جو پریویل ہوئی وہ شاید جی نہ ہوتی اور دوسری ہوتی، تو یہ اشارہ تھا میاں شہباز شریف صاحب کا. باقی میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل اسی کشتی میں سوار ہیں اور رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے جس میں ہم سب سوار ہیں.